ابراہیم علیہ السلام کی دوسری دعوت اپنی قوم کو تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ کو بیان فرمایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم اور اپنے والد کو کہا کہ آپ ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو، ان تصویروں کی عبادت کیوں کرتے ہو، سورج چاند ستاروں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تم ان تصویروں کی جو اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی ہیں ان کی عبادت کیوں کرتے ہو اور ان پر جم کر کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی روش پر پایا ہے، ہمارے باپ دادا بھی ایسا ہی کرتے تھے، ہمارے بزرگ بھی ایسے ہی کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا تمہارے بزرگ ایسے ہی کرتے تھے، وہ بھی انہی بتوں کی عبادت کرتے تھے، وہ بھی انہی تصویروں کی عبادت کرتے تھے، سورج چاند ستاروں کی عبادت کرتے تھے۔ اگر تو ایسے ہی ہے تو پھر تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی گمراہ ہیں، تمہارے بزرگ بھی گمراہ ہیں۔ کہنے لگے ابراہیم ذرا سوچ کے بولو، ذرا تول کے بولو، ہمارے باپ دادا کوئی معمولی ہستیاں نہیں تھیں، ہمارے باپ دادا کے بارے میں ذرا زبان سنبھال کے بات کرنا، کیونکہ کوئی بھی اپنے بزرگوں کے بارے میں بات سننا برداشت نہیں کرتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے منہ پر ہی کہا انتم و آباؤکم فی ضلال مبین، تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی گمراہی میں ہو، اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی عبادت کرتے ہو جن کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنا لی ہے، اپنے ہاتھوں سے تراش لی ہے، جو خود اپنی مشکل دور نہیں کر سکتے، اپنی حاجت روائی نہیں کر سکتے، تم نے انہیں خدا بنا لیا ہے، معبود بنا لیا ہے، توف ہے تم پر، افسوس ہے تم پر۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم کہیں ادھر ادھر ہو جاؤ، اپنے میلے پر ذرا جاؤ، میں تمہارے ان خداؤں کی خبر لوں گا۔ تو قوم کے لوگ جب ان کا ملک کا ایک دن آیا، ان کے میلہ آیا، ان کی عید کا دن آیا، تہوار آیا، تو اپنے تہوار پر چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کو کلہاڑے مار مار کر تہس نہس کر دیا۔ جب وہ واپس آئے کہنے لگے کہ بھئی ہم تو انہیں صحیح سلامت چھوڑ کے گئے تھے، یہ تو چنگے بھلے تھے، ان کے ساتھ یہ کام کس نے کیا ہے؟ تو ان میں سے کسی نے کہا ہم نے سنا ہے ابراہیم ایک نوجوان ہے، وہ ہمارے بتوں کا تذکرہ کوئی اچھے الفاظ میں نہیں کرتا۔ قرآن کریم کے اس لفظ سے ثابت ہوتا ہے فتح نوجوان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نوجوانی میں ہی ابراہیم علیہ السلام کو نبوت اور رسالت سے سرفراز کر دیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو نوجوانی میں ہی نبوت دے دی تھی۔ ایک نوجوان کو سنا ہے جو ہمارے بتوں کا تذکرہ کوئی اچھے انداز میں نہیں کرتا، اسے لے آؤ لوگوں کے سامنے اور بتا ابراہیم یہ کام تو نے کیا ہے، ہمارے بتوں کی توڑ پھوڑ انہیں تہس نہس تو نے کر دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اپنے بڑے سے پوچھ لو، اور ان کے بڑے بت کا نام ننار تھا، اس بڑے سے پوچھ لو، اگر یہ صحیح آپ کو بتا دیتا ہے تو۔ کہنے لگے ابراہیم آپ کو پتہ ہے یہ بولتے بھی نہیں ہیں، یہ سنتے بھی نہیں ہیں، یار بڑے افسوس کی بات ہے، آج بھی وہی سوچ ہے، بہت سارے لوگوں کی یہی سوچ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا توحیدی ذہن دیکھیے، جب قوم کو کہا کہ اس بڑے سے پوچھ لو، تم ان کی عبادت کرتے ہو، تم اسے خدا مانتے ہو، بقول تمہاری مشکلات میں، خوشی غمی میں یہ سب کچھ کرتے دھرتے ہیں، تو ذرا اس سے پوچھ لو کہ باقی سب کے ساتھ یہ انجام کس نے کیا ہے؟ کہنے لگے پتہ ہے ابراہیم تجھے یہ بول نہیں سکتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا افسوس ہے تم پر،
تم پر تحفے کہ جو بولتے نہیں ہیں، جو سنتے نہیں ہیں، تم اس کی عبادت کرتے ہو، جو اپنے آپ کو بچا نہ سکے تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ میں ذرا اپنی بات کو آگے بڑھا دوں، جو سانس لینے کا محتاج ہے تم اس کی عبادت کرتے ہو، جو مر جائے تم اس کی عبادت کرتے ہو، جس کی روح جسم سے نکل جائے تم اسے اپنا معبود سمجھتے ہو، جو اپنے جسم کے مختلف مراحل میں اپنے آپ کو بخار سے نہ بچا سکے، اپنے آپ کو مشکلات سے نہ بچا سکے، اپنے آپ کو زخمی ہونے سے نہ بچا سکے، تم اسے معبود سمجھتے ہو۔ تحفہ تم پر، افسوس ہے تم پر۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے انہیں یہ بات کہی تو کہنے لگے اب دلیل تو تھی نہیں، کوئی بات تو بنانی نہیں آئی۔ کہنے لگے ہمارے بتوں کی توہین کرتا ہے ابراہیم، تو ہمارے بزرگوں کی توہین کرتا ہے، ہمارے بزرگوں کے بارے میں، ہمارے معبودوں کے بارے میں ایسے ایسے الفاظ کہتا ہے، اسے پکڑ لو، ذرا اسے باندھ دو، بادشاہ کے دربار میں لے جاؤ، اس پر مقدمہ دائر کرو۔ ابراہیم علیہ السلام پر اس وقت کی پارلیمنٹ میں مقدمہ دائر کیا گیا کہ یہ ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے، اسے کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی، اللہ کے پیارے خلیل کو باندھا ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ، ایک بات چیت نمرود سے، وقت کے بادشاہ سے ہوئی۔ بادشاہ کہنے لگا ابراہیم تیری دعوت کیا ہے، تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ جو موت نہ دے سکے، جو زندگی نہ دے سکے، جو کسی کی مشکل کو حل نہ کر سکے، تم اس کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگا موت تو میں بھی دے سکتا ہوں، زندہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ ابراہیم سے باقاعدہ وہ جھگڑا، اس نے بحث کی کہ ابراہیم یہ کون سا مشکل کام ہے، کسی کو موت دینا، کسی کو زندگی عطا کرنا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ کسی کو جیل سے، جو قیدی تھا، مجرم تھا، اسے نکال دیا، کہا یہ دیکھو اسے زندگی دے دی ہے، اور کسی بے گناہ کو پکڑا، اسے موت سے درکنار کر دیا، یہ دیکھو میں نے موت دے دی ہے۔ اس بیوقوف کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ موت اور زندگی کہتے کسے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا، حالانکہ وہ کہہ سکتے تھے کہ جسے تو نے مارا اسے زندہ کر کے دکھا، یہ بھی دلیل تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بڑا شعور دیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ میرا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو رب ہے، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو سورج کو فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، مغرب سے نکال کے لے کے آ۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، مالک کہتے ہیں قرآن کریم میں کافر حیران ہو کے رہ گیا ابراہیم علیہ السلام کی اس دلیل پر۔ غصہ تو چڑھنا تھا، تپ تو لگنی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں مقدمہ چلا، آخر یہ فیصلہ ہوا کہ اس مجرم کو، ہمارے معبودوں کے گستاخ کو آگ میں جلا دو۔ اور کتنی ہی دیر تک لوگ منتیں مانگ کر اس ایریا میں، علاقے میں، اس چکھا میں لکڑیاں لا کے ڈالتی کہ اگر میری یہ منت پوری ہو گئی تو میں ابراہیم کو جلانے کے لیے اتنی لکڑیاں اس ڈیر میں ڈالوں گی۔ اتنا بڑا ڈیر انہوں نے تیار کر دیا ابراہیم علیہ السلام توحید پرست کو جلانے کے لیے۔ اور جب انہوں نے ایک گھوپیے کے ذریعے سے، ایک منجنیق کے ذریعے سے، جس کے ذریعے سے کسی بھی پتھر کو، کسی بھی چیز کو دور پھینکا جا سکتا ہے، اس کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام کو ننگا کر کے اس آگ میں پھینکا گیا۔ اسی لیے میرے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس کو لباس پہنایا جائے گا وہ اللہ کا خلیل ابراہیم ہوگا۔ مالک کائنات فرماتے ہیں، انہوں نے کہا قالوا حرکوہ، 17واں پارہ ہے اور سورت کا نام سورت انبیاء ہے۔ قالوا حرکوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، کہنے لگے ابراہیم کو جلا دو،
ابراہیم کو آگ لگا دو، وانصروا آلہتکم، اپنے معبودوں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تم ابراہیم کے خلاف کچھ کرنا چاہتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں پڑے ہوئے ہیں اور مالک کائنات اپنے اس بندے کی، اپنے اس جگری یار کی حفاظت کیسے کر رہا ہے؟ آگ کو حکم دے دیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آگ کا فرشتہ آیا یا جبریل امین آئے کہ اس حکم دیں تو اسی آگ کو ان لوگوں پر پھینک دوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس ذات کے لیے میں آیا ہوں اس ذات کو پتہ ہے، مالک کائنات کبھی کبھی ناممکن کو ممکن کر دیتے ہیں، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ جس کو عقل نہ مانتی ہو، جو عقل کو عاجز کر دے، جو عقل کو حیران کر دے، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ انبیاء کے ہاتھ پر کبھی کبھی صادر فرما دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں بھی اللہ تعالیٰ نے الفاظ ذکر کیے، آگ میں ہے، بڑی مشکل میں ہے، بڑی مصیبت میں ہے۔ انبیاء کو بھی مشکلات آتی ہیں، انبیاء کو بھی پریشانیاں آتی ہیں۔ محترم بھائیو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کس کے آگے جھکتے ہیں؟ جب انبیاء کو تکلیفیں آتی ہیں تو وہ کس کے سامنے جھکتے ہیں؟ جب انہیں بیماریاں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں تو وہ کس کو پکارتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام آگ میں یہ نعرہ لگا رہے ہیں، حسبی اللہ، سب کو یہ الفاظ یاد ہونے چاہیے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، مجھے میرا اللہ کافی ہے۔ بڑے اچھے الفاظ ہیں، کمال کے الفاظ ہیں، بڑے بلیغ الفاظ ہیں۔ حسبی اللہ، مجھے میرا اللہ کافی ہے۔ بلال کو جب تپتے ہوئے ریگزاروں پر لٹایا جاتا تھا، ان کے سینے پر گرم پتھر رکھ دیے جاتے تھے، تو بلال بھی یہی کہتا تھا، احد احد حسبی اللہ، اللہ ایک ہے، حسبی اللہ، مجھے میرا اللہ کافی ہے۔ اور میرے نبی پر جب جنگوں میں، مسائل میں، مشکلات کا وقت آتا، صحابہ کرام پر آتا، تو صحابہ کرام بھی کہتے تھے حسبون اللہ، ہمیں ہمارا اللہ کافی ہے۔ اور محترم بھائیو، جسے اللہ کافی ہو جائے اس کے کیا کہنے؟ ابراہیم علیہ السلام کے لیے مالک کائنات نے یہ الفاظ قرآن کریم میں درج فرمائے اور تا قیامت تلاوت ہوتی رہے گی، اس کا ترجمہ پڑھا جاتا رہے گا۔ فرمایا قلنا یا نار کونی، ابراہیم کے لیے الفاظ مالک کائنات کے، مالک کائنات ہونی انہونی کو ہونی کر رہے ہیں، ناممکن کو ممکن کر رہے ہیں۔ فرمایا قلنا یا نار کونی بردم و سلاما، بردم و سلاما علی ابراہیم، ہم نے آگ کو کہا اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی والی بن جا، ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا۔ فرمایا وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، انہوں نے ایک تدبیر کی تھی، ہم نے بھی ایک تدبیر کی۔ اللہ کی تدبیر ہمیشہ غالب آیا کرتی ہے۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بارکنا فیہا للعالمین، پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کے بھتیجے لوط کو ایک ایسی زمین کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی جس زمین میں برکتیں ہی برکتیں رکھی ہوئی تھیں۔